میں جانتی ہوں کہ ہم میں سے اکثر لوگ اللہ سے بہت دعا مانگتے ہیں، بہت التجائیں کرتے ہیں، لیکن اگر وہی چیز ہم کسی اور کے لیے قبول ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم بہت مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم بہت روتے ہیں کہ اللہ نے اسے وہ سب کچھ دیا ہے، لیکن ہمیں کیوں نہیں دیا؟ ہم نے بھی تو اللہ سے دعائیں مانگی تھیں، ہماری دعا اللہ نے کیوں قبول نہیں کی؟ تو یاد رکھو، آج جو اس کے پاس سب کچھ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے تمہاری دعائیں سنی نہیں ہیں، اللہ نے تمہاری التجائیں سنی نہیں ہیں۔ تمہیں بھی وہ سب کچھ دیا جائے گا، پر اس کا ایک ٹائم مقرر ہے، اور جان رکھو کہ اللہ کے ہر کام کے پیچھے اس کی ایک مصلحت ہوتی ہے جو تم کبھی نہیں سمجھ پاؤ گے۔ بس اتنا یاد رکھو کہ اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی مایوس نہیں کرتا، کبھی بھی ناراض نہیں کرتا۔ ارے وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہ تو کہتا ہے، آؤ میرے پاس، میں تمہیں وہ سب دوں گا جس کی تم دعا کرتے ہو، پر اس کا ایک ٹائم مقرر ہے۔ تمہارے لیے آسمان سے معجزے ہوں گے، تمہارے لیے قبولیت کے دروازے کھلیں گے، بس تم صبر رکھو اور دعا ہمیشہ کرتے رہو۔ دعا کے 1000 معنی ہیں، دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اب اس بات سے بہت سے لوگ اختلاف کریں گے اور کہیں گے کہ دعا ہمیشہ قبول نہیں ہوتی۔ یہاں الفاظ کا نہیں، یقین کا فرق ہے۔ ہماری ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن ذریعے ہمیشہ مختلف ہوتے ہیں۔ دعا صرف کسی چیز کے ملنے کو نہیں کہتی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہماری دعا ہمیں بڑی تکلیف سے بچا لیتی ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ دعائیں ہمارے دیر کے بعد ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ دعائیں ہم مانگتے بھی نہیں، لیکن ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے۔ جانتے ہو، اللہ کبھی بھی ہماری دعائیں رد نہیں کرتا، بس اسے کچھ دعائیں اتنی پیاری لگتی ہیں، اتنی پسند آ جاتی ہیں کہ وہ انہیں اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتا ہے، اور مجھے تو اس دعا کی قبولیت سے غرض ہی نہیں جو وہ اپنے پاس سنبھال کر رکھ لے، کیونکہ وہ جس چیز کو سنبھال کر رکھ لیتا ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے بس دعائیں مانگتے رہو اور اس پر یقین رکھو۔ دعائیں ہماری زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتی ہیں، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس دنیا میں اگر کوئی طاقتور چیز ہے تو وہ دعا ہے۔ وہ تمہاری جھولی بھر دے گا، تمہاری دعا بھی سن لے گا۔ ہاں، لیکن تمہیں سوال نہیں کرنا، شکوہ نہیں کرنا کہ یہ کیوں، یہ کیسے۔ تمہیں اس کا شکر گزار بندہ بننا ہے، صبر کرنا ہے، ہمت نہیں ہارنی، تحمل سے کام لینا ہے۔ بس پھر دیکھنا، معجزے ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ وہ تو رب العالمین ہے، رب المومنین نہیں۔ وہ تمام عالم کا رب ہے، صرف مومنوں کا نہیں۔ وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو اس سے مانگتے نہیں ہیں، جو غیر مسلم ہیں، ان کو بھی تو وہی دیتا ہے۔ تو سوچو، جب تم اتنے آنسو بہا کر، اتنا صبر کر کے دعا مانگتے ہو تو وہ کیسے قبول نہیں کرے گا؟ وہ تمہیں کیسے نہیں دے گا تمہاری مانگی ہوئی چیز؟ تمہاری دعا قبول ہوگی، اور بہت بہترین طریقے سے قبول ہوگی۔ اور پتہ ہے، یہ اجر ہے اس صبر کا جو تم نے اس دعا کی قبولیت میں کیا۔ یہ اجر ہے ہر اس پریشانی کا جس کا سامنا تم نے دعا کی قبولیت میں کیا۔ جب ہی تو کہتے ہیں، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ تو محبتوں کا بادشاہ ہے، تو پھر جس نے خود محبت کو بنایا ہے، اس کے لیے تمہاری محبت کو تمہیں واپس لوٹانا بھلا کیا مشکل؟
جس کے ایک کن نے اتنی کہانیاں مکمل کر دیں، وہ پھر کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے؟ اس کا نام الودود بھی ہے، یعنی دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں خالی ہاتھ واپس جانے دے سکتا ہے؟ جو بے زبان چونٹی کی خاموشی بھی نظر انداز نہیں کرتا، وہ تمہاری ہچکیاں لیتی ہوئی آواز کو کیسے انسنا کر سکتا ہے؟ بس وہی تو سنتا ہے، وہ سنے گا، ضرور سنے گا۔ کبھی کبھی صبر کی رسی تھامے رکھنے سے ہاتھ چھلنی ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے جب ہاتھوں سے خون بہنے لگتا ہے، تکلیف حد سے بڑھ جاتی ہے، انسان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگتا ہے، انسان تھک جاتا ہے صبر کرتے کرتے۔ ہوتا ایسے جب ارد گرد گہرا اندھیرا دکھائی دیتا ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اب کہاں جائیں۔ بس جب تکلیف اس مقام پر پہنچ جائے تو اتنا سمجھ لینا خود کو کہ اب مدد بہت قریب ہے، اور یہ ایک نشانی ہے تمہاری دعاؤں کی قبولیت کی۔ اب بہت جلد حالات بدلنے والے ہیں، اب آسمان سے قبولیت کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ بس حوصلہ رکھنا اور امید مت چھوڑنا، تمہارا یہ صبر کرنا رائے گا نہیں جائے گا، دعائیں قبول ہوں گی تمہاری بہت جلد۔ بس اس رب سے نا امید نہ ہونا۔ جیسے بارش ہونے کے بعد آسمان پر قوسِ قزح نظر آتی ہے 7 رنگوں میں، ایسے تمہاری زندگی میں بھی اندھیرے چھٹ جائیں گے اور روشنی کے بادل ضرور سامنے آئیں گے۔ تمہاری آسمان سے قبولیت کے دروازے ضرور کھلیں گے انشاءاللہ۔ وہ تمہاری چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بھی واقف ہے، جو تم اس کی رضا میں راضی ہونے کے لیے کرتے ہو۔ وہ تمہارا صبر کرتے کرتے تھک کر گرنا اور پھر دوبارہ اٹھنا اور صبر کرنا بھی دیکھتا ہے۔ وہ تمہاری بے ربط دعاؤں کو بھی جانتا ہے، جو تم ہر وقت دل میں مانگتے رہتے ہو۔ اس کی بارگاہ میں تمہارا کوئی بھی تھوڑا سا بھی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ وہ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے تمہارا حوصلہ اور ہمت، وہ خوش ہے تم سے، اور اس کے پاس تمہارا اجر بھی تیار ہے، اور یہ بھی تمہارے لیے ایک نشانی ہے قبولیت کی کہ اللہ تم سے خوش ہے، تمہاری دعاؤں پر راضی ہے۔ بس جلد تم اپنا اجر حاصل کر لو گے، اور پھر تم دیکھو گے کہ وہ رب واقعی کچھ نہیں بھولتا، وہ ہر کوشش، ہر عمل کا اجر دے کر ہی رہتا ہے۔ ویورز، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر کے مجھے اپریشیٹ ضرور کیجئے گا، اور میری باقی ویڈیوز کو بھی لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا، اور کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ نے اس ویڈیو سے کیا سبق حاصل کیا ہے۔ جزاک اللہ۔